السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے کراچی کی۔ ارے نہیں، یہ کہانی کسی ریسٹورنٹ کی نہیں بلکہ ایک ایسے بینک کی کہانی ہے جس نے لاکھوں زندگیاں سنوار دیں اور پھر بعد میں انہیں برباد بھی کر دیا۔ ایک پاکستانی شہری جس نے ایک انٹرنیشنل بینک بنانے کا خواب دیکھا اور پھر اس کا یہ خواب سچ بھی ثابت ہوا۔ ایک بینک جس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو اب تک اور کوئی ایشین بینک نہ کر سکا تھا۔ اس پاکستانی شہری نے ایک ایسا بینک بنا دیا جو لگزمبرگ میں رجسٹرڈ ہوا۔ لندن اور کراچی میں اس کے ہیڈ کوارٹرز تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں اس کی 400 تک شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بینکاری کی دنیا میں اپنا سکہ جماتا اور مارکیٹ میں اپنے کمپٹیٹرز کو مات دیتا، یہ بینک آخر کون سے ایسے کالے دھندوں میں پڑ گیا کہ دنیا کے نمبر 1 بینک کے عہدے سے لے کر بینکنگ ہسٹری کا بدترین بینک کہلانے تک کا سفر اس بینک کو طے کرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا جو اس بینک کو سرے سے ہی بند کر دیا گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کون تھا یہ پاکستانی شہری جس نے اکیلے ہی امریکہ اور انگلینڈ جیسے ملکوں کو انٹرنیشنل بینکنگ کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا ہے اس بینک کی کہانی، جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک انگلش لٹریچر، اکنامکس اور لاء کا طالب علم جس کا نام آغا حسن عابدی ہے۔ آغا حسن 1922 میں برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے اور پارٹیشن کے وقت 1947 میں یہ پاکستان میں شامل ہوئے۔ آغا حسن نے اپنا بینکنگ کیریئر یوں تو پارٹیشن سے پہلے ہی ممبئی میں شروع کر دیا تھا، مگر پارٹیشن کے بعد انہوں نے یہ کیریئر کراچی سے کنٹینیو کیا۔ 1959 میں آغا حسن حبیب بینک لمیٹڈ، جسے HBL بینک بھی کہتے ہیں، اس میں نوکری کرنے لگے اور بہت ہی کم عرصے میں اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ HBL کے لیے کافی اہمیت کا حامل بن گئے تھے، مگر ان کا اور HBL کا یہ ساتھ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ کچھ سالوں میں ہی آغا حسن نے اتنے کانٹیکٹس بنا لیے تھے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے رولر اور آغا حسن قریبی دوست بنے اور پھر بزنس پارٹنرز بھی بن گئے تھے۔ آغا حسن کا ویژن یہ تھا کہ ایک ایسا بینک بنائے جس کی برانچز کا جال دنیا بھر میں پھیلا ہو، اور پھر ابوظہبی کے رولرز اور ان کے فائنانس منسٹر کی سپورٹ سے آغا حسن نے 1972 میں یورپ کے ایک ملک لگزمبرگ میں ایک ایسا بینک رجسٹر کیا جس کا نام بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل رکھا گیا۔ اس بینک کو شارٹ فارم میں BCCI بھی کہتے ہیں۔ عرب ممالک اور خاص طور پہ UAE نے شروعات میں BCCI کو کافی سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ بینک بہت ہی کم عرصے میں کافی نام کما چکا تھا، اور صرف 5 سال کے بعد ہی اس بینک کی تقریباً 45 شاخیں UK میں بن چکی تھیں۔ نہ صرف UK بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے BCCI کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہی چلا گیا اور کئی دوسرے بڑے ممالک جیسے کہ ہانگ کانگ، کینیڈا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، امریکہ اور مزید کئی ممالک تک جا پھیلا۔ BCCI کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر USA کی ایجنسی CIA نے 1986 میں رپورٹ کیا کہ BCCI سیکریٹلی امریکن بینکس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں معاملہ ختم نہ ہوا تھا، ابھی تو امریکہ کا آپریشن سی چیز باقی تھا۔ BCCI کی اللیگل ایکٹیویٹیز کو پکڑوانے کے لیے امریکن ایجنسی نے اپنا ایک ایجنٹ کو BCCI بھیجا، جس نے پاناما میں موجود BCCI کی برانچ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، اور بینک میں افسر سے چند ملاقاتوں کے بعد اس ایجنٹ نے اپنا بزنس کے بارے میں بینک افسر کو بتایا اور کہا کہ وہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے اور لاکھوں ڈالرز لانڈرنگ کروانا چاہتا ہے، جس کے جواب میں بینک افسر نے جواب دیا وہ تمام طریقوں سے واقف ہیں اور آرام سے منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ایجنٹ نے تمام باتیں ریکارڈ کر لی تھیں۔ جب تمام ثبوت جمع ہو گئے تو بینک میں موجود ان مجرموں کو اریسٹ کر لیا گیا، مگر یہ واقعہ بینک کو مکمل طور پہ بند نہ کروا سکا۔ اس کیس میں اریسٹڈ انڈیویجولز کو تو سزائیں دی گئیں، مگر بینک بچ گیا۔ مگر یہ واقعہ دنیا بھر میں آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ اب بینک آف انگلینڈ نے BCCI کی تحقیق کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی فراڈز میں BCCI ملوث ہے، جیسے کہ منی لانڈرنگ، غیر قانونی ہتھیاروں کی خرید و فروخت، کرپشن، منشیات، ٹیررسٹ کی خفیہ مالی مدد اور نہ جانے کون کون سی فراڈ میں سامنے آئے۔ یہ سب سامنے آنے کے بعد برطانیہ نے 1991 میں تمام برانچز کو شٹ ڈاؤن کر دیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی ملکوں میں بھی BCCI کی برانچز کو سیلڈ کر دیا گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند بھی۔ جب یہ ساری کالی حقیقت سامنے آئی تو یہ بھی نہ چھپ سکا کہ BCCI کے بڑے عہدوں پہ موجود افسران نے اپنے کلوزڈ ونس کو کئی لاکھوں ڈالرز کی صورت میں قرض دیا ہوا تھا، جو کسی خاص شرائط و قوانین کے بنا ہی دیے گئے تھے۔ اس بات کو BCCI نے چھپانے کی کافی کوشش کی، مگر سچ بھی آخر کب تک چھپ پاتا۔ اس طرح ایک انٹرنیشنل بینک جو بینکاری کی دنیا میں راج کر رہا تھا، اچانک برباد ہو کے رہ گیا۔ بینک تو بند ہوا، مگر BCCI کے فاؤنڈر آغا حسن کو کوئی سزا نہ دی جا سکی، کیونکہ اس وقت وہ پاکستان میں موجود تھے اور 1995 میں آغا حسن آبدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دوستوں، کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ باہر سے نظر آنے والا چمچماتا بینک اندر سے اتنا کالا ہوگا، مگر سوال یہ بھی ہے کہ کہیں یہ کوئی سازش تو نہ رچائی گئی تھی جس کے ذریعے دنیا کی بڑی طاقتوں نے BCCI کو راستے سے ہٹانا چاہا۔ دوستوں، لوگوں کا آغا حسن پہ اعتماد کافی زیادہ تھا، خاص طور پہ پاکستانی عوام کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا جن کو یقین نہ آیا کہ آغا حسن کے اندر اس طرح کے جرائم موجود تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ BCCI کی ترقی سے خوف محسوس کرتے تھے اور ان سے برداشت نہ ہوا کہ کسی ایک بینک جو ڈائریکٹلی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اس قدر وسیع ہو گیا کہ اب ہمارے برابر آن کھڑا ہوا ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ BCCI کی سینئر ٹیم اینڈ فاؤنڈرز بے قصور تھے اور یہ سب جرائم انہوں نے نہیں بلکہ بینک کے دوسرے ملازمین نے کیے تھے، جس کی زد میں پورا کا پورا بینک ہی آ گیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔